ارشاد صاحب، ایک تو یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے کہ لاسٹ ایئر بلکہ رواں مالی سال میں جو بجٹ کا والیوم ہے وہ 18,877 ارب روپے تھا، اور آنے والا جو مالی سال ہے جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے اس کا والیوم 17,573 ارب روپے ہے۔ کیا پہلے بھی ہوا ہے پاکستان میں ایسے، اور کیا ریزن آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا واقعتاً حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ اچھا، اس بارے میں بالکل قطعاً کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئی۔ وقار مسعود صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ طویل عرصے تک خود بھی بجٹ تیار کرتے اچھا، ڈائریکشن کیا ہے اس بجٹ کی؟ تو مجھے تو یہ ڈائریکشن لیس بجٹ نظر آیا ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کچھ جو پہلے ٹیکس زیادہ لگائے گئے تھے وہ تھوڑی اس میں کمی ہوئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں، خاص طور ڈیولپر ہاؤسنگ کے شعبے میں کچھ مراعات دی گئی ہیں، لیکن کیا یہ انڈسٹری کو فروغ دینے کا بجٹ ہے، زرعی شعبے کو فروغ دینے کا بجٹ ہے، یا آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کا بجٹ ہے؟ یہ ہمیں اس پوری تقریر میں کہیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی کہ آپ کی ترجیح اول کیا ہے۔ دیکھیں، اس سال کا جو سروے آف پاکستان ہے وہ بتا رہا ہے کہ زرعی شعبے میں جو بڑی فصلیں ہیں، اور اوورال زرعی شعبہ ہی سمجھیے اس کو، اس میں تنزلی آئی ہے، کمی واقع ہوئے پیداوار میں، اور یہ الارمنگ ہے۔ اور ان فصلوں میں بطور خاص جس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، اگر گندم، گنا، چاول، کپاس، مکئی کی فصلیں کم ہوئی ہیں تو یہ الارمنگ ہے کہ ایک فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہمارے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں روزگار کے مسائل پیدا ہوں گے، شہروں کی طرف ہجرت کا، مائیگریشن کا رجحان پیدا ہوگا، کئی چیزیں ہیں۔ لیکن اس پورے بجٹ تقریر میں ہمیں زرعی شعبے کے لیے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی حکومت اس شعبے کو بھی درخورے۔ ایک بات جو وزیر خزانہ صاحب نے کی ہے کہ مزید جو ٹیکس ہے وہ پیسٹی سائڈز پہ اور کھاد پہ نہیں لگایا گیا ہے۔ بہرحال وہ ایکسپیکٹیشن نہ لگانا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اصل تو لیکن ٹیکس چھوٹ کی بات جو ہو رہی تھی، جو ٹیکس چھوٹ کی بات جہاں اور شعبوں میں آپ ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں تو یہاں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو ایک سال کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں، اعداد و شمار، اس کی روشنی میں آپ کو سوچ بچار تو کرنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ آپ ای کامرس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سولر پینل پہ لوگوں نے ایک راستہ چنا کہ جی مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ انڈسٹریل بھی ہے، کمرشل بھی ہے، ڈومیسٹک بھی ہے۔ 18% آپ نے سولر پینل پہ، گاڑیوں پہ بھی ٹیکس۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے جو ماہرین ہیں معاشی شعبے کے، ماہرین معاشیات، وہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس بجٹ کی ڈائریکشن کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی سیکٹر جو ہے اس میں ابھی تو ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے۔ 7% جو ایف اے ڈی تھی اس کو ختم کیا گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5 کر دیا گیا 4% سے، اور جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی غالباً وہ بھی 4% سے 1% کر دی گئی ہے۔ اتنی ہیوی ٹیکسیشن کے باوجود جو اکنامک سروے آیا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں گروتھ ہوئی ہے اور ٹارگیٹ سے زیادہ ہوئی ہے۔ تو کیا ریزن ہے؟ اور دوسرا یہ آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اتنی آسانی سے اس سیگمنٹ کو، کیونکہ بات یہ ہوتی تھی کہ اگر پراپرٹی چلتی ہے تو انڈسٹری نہیں چلتی، اب کی بار جو ہے وہ ہیوی ٹیکسیشن کے باوجود اس میں گروتھ ہوئی، اب ٹیکس چھوٹ کے بعد جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو چلانے کا کیا کلیہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ریئل اسٹیٹ کا، ایک شعبہ ہے ہاؤسنگ کا، بلڈنگ کا، اور ایک ہے پلاٹس کا۔ اگر تو ہاؤسنگ اور بلڈنگ میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ تو فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں، 70-75 کے قریب ہیں۔ لیکن اگر صرف فائلوں کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ تو نقصان دہ ہے اور وہ انڈسٹری کو بھی نہیں چلنے دے گا۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو انہوں نے ٹیکس لگائے تھے، ان کو، جو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکشن لیکس ہونے کی اور چیزوں کے علاوہ، کہ آپ کو ایک سال میں یہ احساس تو ہوا کہ جو ایف ای ڈی لگائی ہے آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ اس کا نقصان ہو گیا ہے ہمیں، لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ زرعی شعبے میں جو ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔
ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فارمولہ بھی بتانا چاہیے تھا وزیر خزانہ صاحب کو کہ جناب والا ہم یہ جو کر رہے ہیں ایف ای ڈی ختم کر رہے ہیں, ڈیوٹیز میں کمی کر رہے ہیں, یہ اس کے نتیجے میں کون کون سی صنعتوں کو فائدہ ہوگا اور ہماری صنعتی ترقی میں یہ سازگار ہوں گی, مددگار ہوں گے, یہ نہیں ہوں گی. ایک بات. دوسرا جو یہ ٹیکس لگانے کا رجحان ہے اور ٹیکس بڑھا, ایک تو بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ وزیر خزانہ صاحب نے آج فرمایا وہ 3 سال کی جو غلطیاں ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی, پی ڈی ایم پلس گورنمنٹ کی, ابھی تک ان کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگلے 5 سال کے لیے بھی جو لاہعمل دیا جا رہا ہے, یہ کوئی ٹیکسز جو ہے 18 کے لگے ہوئے نہیں ہیں, 20 کے لگے ہوئے نہیں ہیں, 21 کے جو 22, 23, 24 میں لگائے گئے ان کو 25, 26, 27, 28 میں سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرا دیکھیے دنیا بھر میں جس ملک میں وہ فلاحی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں ٹیکسز کی بھرمار ہو, اور جہاں ٹیکسز کی بھرمار ہوگی وہاں کبھی بھی آپ کی صنعتی ترقی نہیں ہو سکتی, آپ کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشرے میں آپ جو ہے فلاح و بہبود لانی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے, عوام کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا ہے, یا ان سے وہ جو کچھ کما رہے ہیں ان کی جیبیں آپ نے صاف کرنی ہے. تو اس موجودہ بجٹ میں بھی اور اس سے پہلے جو 3 بجٹ پیش ہوئے ہیں, ابھی تک تو لوگوں کی جیبیں ایک جیب سے نکالتے ہیں دوسری جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے ڈیوٹی کم کی, دوسری جگہ پہ لابھ لگا دی, ایک جگہ سے تھوڑی سی ریلیف دے دیا, دوسری طرف سے وہ ریلیف ختم کر دیا. تو یہ صورتحال جو ہے آپ کو ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں لے جا سکتی, معاشی استحکام کی طرف نہیں لے جا سکتی, اور جو صنعتی ترقی ہے, صنعت کا پہیہ میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے آپ چلا سکتے. صحیح ہے.